بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت چھوٹا عضو ہے مگر اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ سوچئے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن زبان کی وجہ سے سب برباد ہو جاتا ہے۔ زبان جہنم میں کیسے لے جائے گی؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں گرائے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ یعنی ایک جملہ، ایک طنز، ایک جھوٹ، ایک بہتان انسان کو سیدھا جہنم کے کنارے پہنچا دیتا ہے۔ زبان کے بڑے اور سخت گناہ ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو دوسرے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کاروبار میں جھوٹ، بچوں کو جھوٹ سکھانا، بات بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یہ سب زبان کے زخم ہیں۔ اور دوسرا زبان کا بہت بڑا اور سخت گناہ غیبت کرنا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیچھے ایسی بات کہنا جو اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے۔ قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ الحجرات میں آتا ہے، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تو کتنا بڑا یہ غیبت سخت گناہ ہے۔ سوچئے، ہم روز لوگوں کو کاٹتے ہیں مگر ڈرتے نہیں۔ اور تیسرا زبان کا بہت بڑا گناہ، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان جس کو کہتے ہیں۔ یہ عزت ختم کرتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے اور بندے کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ گالی، طنز اور دل آزاری، کسی کا دل توڑ دینا، کسی پر ہنس دینا اور کسی کو نیچا دکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو چغل خوری، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، رشتہ توڑنے والا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، اے قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو زبان کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، کیا یہ سچ ہے، ضروری ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا؟ دوسرا طریقہ، خاموشی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی بولے یا خاموش رہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا جائے گا۔ اور تیسرا کہ زبان کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ ذکر اور درود، فارغ زبان کو ذکر میں لگائیں، ورنہ شیطان آپ کو گناہ میں لگا دے گا۔ محترم سامعین، زبان چھوٹی ہے لیکن قبر بھی اس سے برباد اور جنت بھی اسی سے آباد ہوتی ہے۔
قبر بھی اسی سے برباد اور جنت بھی اسی سے آباد۔ آئیے آج عہد کریں، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت سے بچیں گے، کسی کا دل نہیں توڑیں گے۔ اللہ ہمیں زبان کے شر سے بچا لے اور جنت کی زبان عطا فرما دے۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، شاید کسی کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ تھا نور اسلامک سٹوریز 786 چینل، یہ نیو ہم نے بنایا ہے، اس کو آگے گرو کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ایک لائک، ایک شیئر اور سبسکرائب کو کر لیں، اور بیل آئیکن پر انگوٹھا دبانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہم نیکی کے کام میں مزید محنت کے ساتھ پھر آپ کو ایسی عظیم باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔